حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس نورانی بزم میں، ماشاء اللہ. اور میں بغیر کسی تمہید کے اب مائک دے رہا ہوں ہمارے ہر دل عزیز ناظم، روحانی اور نورانی بزم کے ناظم سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو کہ آج کی اس بزم کی نظامت کی تمام ذمہ داریاں عطا فرمائیں۔ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ، بہت جزاک بہت اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. آمین السلام آمین علیکم آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس نمبر 55 میں آپ ماشاء اللہ۔ تمام مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے. ماشاء اللہ. آج کے اس درس میں ہم رکوع نمبر 19 سورہ بقرہ کا، جس کے آیات ہیں 153 سے 163، اس کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کریں گے، انشاءاللہ۔ جس کو اس بہترین درس کے بانی محترم حسنین نقوی صاحب ماشاء اللہ. نہ صرف اس کے بانی ہیں، ان کے اور ان کے اہل خانہ معزز فیملی، بلکہ وہ اس کی تلاوت کا بھی شرف حاصل فرمائیں گے. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ، بآواز بلند اللہ نعرے صلوات۔ اللہ صلی علی اللہم محمد صل وعلی علی محمد. محمد اللہ وعلی محمد تو وعجل پہلے فرجہم معصومین وانت علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم ان کے تمام مرحومین کے درجات عالیہ عطا فرما. الہی آمین الہی آمین اور آمین۔ ہم سب کے مرحومین کو بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی درجات عالیہ عطا ہو. الہی آمین۔ آمین آمین۔ آمین ایک آمین، سورہ جزاک اللہ۔ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن سرکار الرحیم۔ سید ریحان حیدر زیدی صاحب قبلہ اس کی تفسیر اور تجوید اور نماز کے احکام کی طرف ہم کو روشناس کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم علیکم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ الرحمن اللہ الرحیم. وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اهدنا الصراط المستقیم صراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ قل هو الله احد له كفوا احد. بسم اللہ قل هو الله احد. بسم اللہ قل هو الله احد. روڑی آواز اس کے ساتھ متفاعل چاہتا ہوں. اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا محترم حسنین نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں. بآواز بلند نعرے صلوات۔ اللہم صل علی اللہم صل علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مولانا صاحب اجازت ہے؟ جی بسم اللہ حسین بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله اموات بل حیات ولكن لا تشعرون ولا نبلونکم شیئا من الخوف والجوع ونقص من اموال ولا والانفسهم والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المہتدون ان الصفا والمروة من شائر اللہ فمن حج البیت فَإِتَامَرُ فلا جناح علیہم ان یطوف بہما من الطواء خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بینات للناس فی کتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہ وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت
لعنت اللہ و ملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک سبحان اللہ، اللہ، جزاک سبحان اللہ، اللہ، ماشاء اللہ اللہ۔ سرکار، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ۔ آمین آمین میں آمین۔ سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا درس شروع فرمائے اور ہم کو اپنے عرفانی بیان سے روشناس فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل ولیک الفرج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد صلی اللہ وعلى آل محمد وعجل فرجهم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کے بانی درس محترم جناب سید حسنین نقوی صاحب اور ان کی معزز فیملی، خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحیح آمین۔ اور کوئی ان کی خاص حاجت ہو تو پروردگار اس حاجت کو پورا فرمائے انشاءاللہ، صحیح آمین صحیح آمین اور ہم سبھی کو قرآن سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح آمین آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ صحیح العزیز۔ جزاکم اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے کہ ماہ ذی الحجہ کی آج 22 تاریخ ہو چکی ہے اور شہادت پسران مسلم علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، اور اللہ سے دعا کہ روزہ یتیمان مسلم کی زیارت کا شرف اللہ ہم سبھی کو نصیب فرمائے، دو معصوم بچوں کو اور دو معصوم شہیدوں کی زیارت سے ہم استفادہ کر سکیں اور اپنے قلوب کو منور کر سکیں۔ قرآن مجید کا اپنا ایک ہنر ہے اور اپنا ایک معجزہ ہے کہ وہ جس مقام پر ہو، جس جگہ پر بھی ہو، جس علاقے میں بھی ہو، جہاں بھی اس کی قرأت اور تلاوت کی جاتی ہے، اس کا معجزہ ویسے ہی باقی رہتا ہے۔ بے شک، یہ واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں بھی اس کی آپ تلاوت فرمائیں گے، اسی زمانے کے اعتبار سے اور اسی علاقے کے اعتبار سے وہ صاحب معجزہ ہی رہے گا، اس کے معجزے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اور یہی اعجاز قرآن ہے۔ اور واحد دنیا کی کتاب ہے اتنی پڑھی جانے والی، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے، اور نہ اس سے زیادہ کسی کتاب کی تفسیریں ہوئی ہیں، نہ اس سے زیادہ کسی کتاب پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ یہ واحد وہ کتاب ہے ذات پروردگار کی کہ اگر لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہیں بھی دنیا میں تو انہوں نے اتنی بائبل نہ پڑھی ہوگی، نہ حفظ کی ہوگی، نہ یاد کی ہوگی، اور نہ اس کے اندر وہ اتنا گہرائی میں اترے ہوں گے جتنا قرآن مجید جیسی کتاب کی گہرائیوں میں لوگ اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تزن ہوتے ہیں اور پھر بھی اس کے معنی سے تشنا رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک لفظ کے کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ اعجاز قرآن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خداوند عالم نے آج کے اس درس میں جو کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اور 153ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے، زندگی کے سخت حوادث میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آیہ پہلی ہی آیہ کریمہ آج کی اس بات کا درس دے رہی ہے کہ انسان کے سامنے مشکلات کتنی بھی ہوں، اگر انسان صبر کرے اور نماز ادا کرے تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور اسی سے مشابہ کلام الہی ہم
اسی صورت کی بقرہ نمبر 45 میں پڑھتے ہیں، خدا عالم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ زندگی کی سختیوں اور پریشانیوں میں نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ بے شک یہ ہمارے لیے ایک بہترین پیغام ہے عزیزان گرامی۔ اور اسی آیے میں حکم مسلمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ زندگی کے سخت حوادث میں صبر اور نماز سے مدد طلب کریں۔ جب ہم اپنے اندر پیدا ہونے والی کیفیت جو صبر کہلاتی ہے اور اپنے اعمال جو 2 رکعت نماز کی شکل میں ہوتے ہیں وہ نماز کہلاتے ہیں، جب ہم صبر اور نماز سے مدد لے سکتے ہیں تو جو خود صاحب صبر ہو، جو صاحب صلاۃ ہو، جس نے صلاۃ کو قیام کیا ہو، جس نے صبر کی ابتدا کی ہو، تو ہم اس سے مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ مسلمان ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ جی اور مسلمہ اصول ہے کہ ایک جیسے درد کی دوا بھی ایک ہی جیسی ہوا کرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، اگر انسان کے سر میں درد ہے تو ہر ایک کو ڈاکٹر وہی دوا اس علاقے میں دے گا جو درد کی دوا، جو پین کلر اس زمانے اس علاقے میں ہوتا ہے، چاہے وہ پیناڈول کی شکل میں ہو یا کسی اور دوائی کی شکل میں ہو، تو ایک درد کی دوا بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل مسلمانوں کی سرنوشت بڑی حد تک بنی اسرائیل کی سرگزشت ملتی جلتی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی دونوں امتوں کے واسطے ایک ہی جیسے احکام صادر کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا کہ نماز اور صبر سے کام لو، اور مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے نماز اور صبر کے ذریعے سے محکم اور مستحکم بن جاؤ۔ کیونکہ درد ایک سا ہے تو دوا بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، بیماری ایک سی ہے تو پھر بیماری کا علاج بھی ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ زانی گرامی، ایسا نہیں ہوتا کہ جو درد کان کی دوا میں ہے، جو کان میں درد ہے اس کی دوا الگ ہوتی ہے، داڑھ کے درد کی دوا الگ ہوتی ہے، چہرے کے درد کی دوا الگ ہوتی ہے، بدن کے درد کی دوا الگ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ہمیں کہ درد کون سا ہے، دیکھنا ہمیں یہ ہے آیا قربت الہی والا درد ہو رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو جائیں، یا دنیاوی درد ہمیں ہو رہا ہے۔ قربت الہی والا درد ہے تو ذکر الہی کرتے رہیں، دنیاوی درد ہو رہا ہے تو صبر کرتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، یہی ہمارا علاج۔ سبحان اللہ۔ انسان یا نعمات کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی خاصیت ہے۔ جو اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں اس میں زندگی گزارتا ہے، جس کی مثال کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، جیسے اوپر ہی گزرا ہے، اور میرا شکر ادا کرو۔ کہ جب نعمت ہیں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور جب مشکلات میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اسے بھی حکم آتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو تم صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد مانگو۔ مرحلہ چاہے آسانیوں کا ہو جب بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور مشکلات کا ہو جب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب نعمات میں انسان غرق ہے تو اللہ نے فوراً کہہ دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، ارے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرو۔ یہ نعمات کا تذکرہ تھا۔ اور جب مشکلات میں زندگی گزارتا ہے تو فوراً کہہ دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ارے بھائی صبر سے اور نماز کے ذریعے سے تم جو ہے مدد مانگتے رہو۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید میں یہاں پر جو تفسیر صبر سے کی گئی ہے وہ روزے سے ہے، لیکن یہاں پر بہرحال چاہے وہ صبر روزے والا صبر ہو یا نماز والا صبر ہو، حکم اللہ کا یہی ہے کہ تم عبادت کرتے رہو مشکلات میں بھی، تاکہ تمہاری مشکلات ختم ہوتی رہیں۔ خدا عالم فرماتا ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ بے شک آپ نے دیکھا قرآن مجید کا لف و نشر پہچانی، ان اللہ ما الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اس نے نہیں کہا اللہ نماز گزاروں کے ساتھ ہے،
نہیں ہاں ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ واہ، اللہ واہ، واہ۔ نہیں ہے. نہیں صبر توجہ چاہ رہا ہوں. واہ واہ ہر واہ، نماز پڑھنے والے، ورنہ کہہ دیتا اللہ ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز گزاروں کے ساتھ میں ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں. کیا بات اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ میں، تو صبر کرنے والوں کا درجہ بلند ہے نماز پڑھنے والوں سے. سبحان اللہ ہاں ہاں بے اور شک صبر سے مراد اگر وہ روایات اور وہ حدیث لے لی جائے کہ یہاں مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فرد ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم حسین والوں کے ساتھ ہیں، ہم ہاں اہل ہاں ہاں بیت ہاں والوں کے سبحان ساتھ. واہ واہ اللہ، واہ واہ سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ لا سبحان الہ اللہ الا اللہ، واہ، سبحان یہ اللہ. بہت ایک بڑی۔ اشارے ہیں روایات اور تفسیر کے اعتبار سے، ہوں، اس لیے کہ نماز کے لیے بھی. اور کمال کی بات یہ دیکھیں، اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جی، اللہ صبر کرنے والوں کے والوں ساتھ کے میں ہے. ساتھ ہے۔ اس لیے کہ نماز کے لیے بھی صبر اور استقامت کی ضرورت ہے. بے بے شک شک بے شک نماز اگر کوئی صابر نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا استقامت نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتا. جی نہیں اس کو بھی صبر کی ضرورت ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. ہے. اس لیے کہ زحمتیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، سردی میں وضو کرنا ہے، اٹھنا ہے، خواب سے بیدار ہونا، یہ تمام چیزیں صبر و استقامت پر دلالت کرتی ہیں. جب جا کر نماز کا دائرہ پورا ہوگا. تو اللہ نے کہا صابرین کے ساتھ ہوں میں، واہ واہ نہیں کہا نماز گزاروں کے ساتھ میں ہوں، کیونکہ نماز بھی ادا کرتا ہی صابر ہے بے شک واہ 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 اور بے شک۔ استقامت والا ادا کرتا ہے. اور اس کو تفسیر روح المعانی نے بھی بیان کیا ہے. ہوں، روایات میں پڑھتے ہیں، روایات میں اس کے ذیل میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آتی تھی، ہوں، حالانکہ آپ حلال مشکلات تھے، واہ کائنات کے لیے حلال مشکلات تھے. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی لیکن آپ کے لیے بھی اگر کوئی مشکل آتی تھی تو آپ 2 رکعت نماز ادا اللہ، کرتے تھے. واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ 2 سبحان رکعت. اللہ، سبحان تفسیر اللہ، صافی میں جملہ ملتا ہے واہ روایات واہ کا. واہ واہ واہ، تفسیر صاحب کہتی ہے خود ہائے مولا 2 رکعت واہ، نماز ادا کرتے تھے. اللہ اب آپ دیکھیے زان گرامی کس مرحلے پر ہے. واہ اب میں یہاں جب تک ایک جملہ نہیں کہوں گا آگے بڑھوں گا نہیں. اہل بیت کو بھی اگر کوئی مشکل آتی تھی تو یا نماز ادا کرتے تھے یا اہل بیت فاطمہ زہرا کا سہارا لیتے تھے. سبحان اللہ واہ 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 اللہ نے واہ، نماز کو واہ کہاں واہ رکھا واہ ہے واہ اور اہل بیت کو کتنی بڑی فضیلتوں سے عطا فرمایا ہے. خود چھٹے امام نے ارشاد فرمایا جب ہم پہ کوئی مشکل آتی تھی تو ہم جی، اپنی ماں فاطمہ زہرا کو یاد کرتے تھے اللہ تاکہ سبحان اللہ، مشکل سبحان ٹل جائے. اللہ، سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ آپ نے سبحان دیکھا اللہ، جناب سبحان گرامی اللہ، کتنا بڑا مرحلہ ہے صبر کا اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا. اور جی، اس بات پر ابو علی سینا بھی عمل کیا کرتے تھے حضرت علی کی سیرت پر. ماشاء حضرت ابو علی سینا کے لیے ملتا ہے ان کی تاریخ میں، ان کی روایات میں اور ان کی حیات میں کہ جب انہیں کوئی مشکل آتی تھی تو مولا امیر المؤمنین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے وہ جی، بھی نماز پڑھتے تھے واہ واہ اور اپنی مشکل کو آسان کراتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کمالات کا سرچشمہ صبر ہے. بے شک صبر، جنگ میں صبر شجاعت کی دلیل ہے. واہ واہ کیا کہنے ہیں، کیا بات علیحدہ فرمائیے گا. واہ جنگ واہ میں واہ صبر شجاعت کی دلیل ہے بے شک اور گناہوں کے مقابلے میں صبر، گناہوں کے مقابلے میں صبر بڑی تقوی کا ذریعہ ہے. آہا، واہ 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 انسان جاتا ہے گناہ کی طرح جی لیکن صبر کرتا ہے گناہ کی طرف نہیں جاتا، کنٹرول کرتا ہے گناہ کی طرف نہیں جاتا. تو جب انسان صبر کرتا ہے اور گناہوں کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے جی تو اس کا تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑھتا سبحان چلا اللہ، جاتا ہے اس انسان کا تقوی اور پرہیزگاری. اور سبحان اللہ دنیاوی امور پہ صبر کرنا، یہ جو دنیا کی مشکلات ہے اس جی پہ صبر کرنا یہ زہد ہے، زہد واہ، زاہد ہونے کی علامت ہے. ماشاء اور اللہ شہوات پر صبر کرنا، اللہ انسان اپنی شہوات پر خواہشات نفسانی پر اگر صبر کرتا ہے تو یہ عفت اور عصمت کا باعث ہے، سبحان واہ واہ واہ، یعنی پاکیزگی کی علامت ہے، عفت کی بات، علامت ہے شہوات پر صبر کرنا. اور عبادات میں صبر کرنا اطاعت کا سبب بنتا ہے.
ماشاء اللہ انسان جتنا عبادت میں صبر کرے گا اتنا ہی مطیع پروردگار ہوتا چلا جائے گا. اور شبہات میں جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اور شبہات میں صبر کرنا باطنی پاکیزی کا باعث بنتا ہے. واہ 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 اب واہ. آپ اس سے اندازہ لگائیے تمام کمالات کا سرچشمہ کیا ہے؟ صبر. صبر جنگ میں صبر ہو واہ. تو آپ بتائیے امیر المؤمنین سے بڑا کوئی صابر تھا جنگ میں؟ واہ شجاعت کی دلیل تھی. آئے ہائے ہائے کیا جملہ ہے. کیا بات ہیں گناہوں کے مقابلے میں صبر کرنا. آج تک مولا امیر المؤمنین نے کوئی مکروہ کام کا تصور بھی نہیں کیا. گناہ کی تو بہت بڑی بات ہے. تو یہ تقویٰ تھا، اس لیے اہل تقویٰ تھے، متقی نہیں تقویٰ تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. دنیاوی امور پہ صبر کرتے تھے، یہ زہد کی علامت تھی. لوگوں نے 25 سال تک حق چھین کر رکھا، آپ نے اپنے زہد سے کام لیا اور کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا. چونکہ دنیاوی امور میں صبر کرنا چاہیے. فدق چھین لیا، صبر کرتے رہے، زہد کا اعلان کرتے رہے. آپ عبادت میں صبر کیا، پوری رات 1000 رکعت نماز پڑھ کر کے بتا دیا کہ ہم اللہ کے مطیع کتنے بڑے ہیں، کتنے عزیز ہے ذات پروردگار ہمارے لیے. اگر ایمان، عمل اور توکل اور صبر اور عبادت کے ساتھ ہو تو زیادہ مفید ثابت ہوتا. یعنی اگر انسان کا ایمان عمل کے ساتھ ہو، انسان کا ایمان توکل کے ساتھ ہو، انسان کا ایمان صبر کے ساتھ ہو، انسان کا ایمان عبادت کے ساتھ میں ہو تو یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. اب یہ صاحبان ایمان سے جب بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یعنی ایمان صبر کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمان جو ہے وہ نماز کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اتنا بڑا مرحلہ ہے انسان کے لیے. یہ آئے کریمہ انسان کو معراج کی بلندیوں کی طرف لے جا رہی ہے. بڑے معنی ہیں آج کی آیت میں. اس آئے کریمہ پہ تو پورے اشرے پڑھے جاتے ہیں. خطبہ، ذاکرین، واعظین اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں. پوری حیات طیبہ امام حسین علیہ السلام بیان کی جاتی. جب صبر کا مسئلہ اور نماز کا مسئلہ آتا ہے تو نماز کے مسئلے میں امیر المؤمنین کی عبادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور صبر کے مسئلے میں امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کو ہمارے خطبہ، علماء، واعظین سرنامہ کلام اس لیے قرار دیتے ہیں. اور نماز بوجھ نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ نماز بوجھ ہے انسان کے اوپر، بلکہ بوجھ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے. کہ آپ نماز کے ذریعے بہت سے بوجھ اٹھا سکتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. کمال کی بات ہے. نماز بوجھ نہیں ہے بلکہ بوجھ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد صبر اور نماز، یہ دونوں چیزیں خدائی مدد اور الطاف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا وسیلہ ہے. یعنی صبر اور نماز جو ہے، جو اللہ کی طرف سے مدد ہے، اللہ کی طرف سے الطاف ہے انسانوں کے لیے. ان تمام چیزوں کو صبر اور نماز کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. ہم جتنے عبادت گزار ہوں گے اتنی نعمت اللہ کی زیادہ نازل ہوں گی. ہم جتنے بڑے صابر ہوں گے اللہ کا لطف ہماری طرف اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بتحقیق کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. اگرچہ خداوند عالم ہر جگہ ہر شخص کے ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن نے سورہ حدید میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو جہاں بھی تم ہو وہاں خدا ہے. جہاں بھی تم ہو، یہ خدا خود کہہ رہا. لیکن اس کی صابرین کے ساتھ ہمراہی کے ایک خاص معنی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں پر اس کا لطف اور کرم، محبت اور انہیں امداد رسانی ہے. یعنی جتنا صبر کرو گے اپنا لطف زیادہ کرے گا، جتنا صبر کرو گے اتنا کرم زیادہ کرے گا، جتنا صبر کرو گے اتنی محبت زیادہ دے گا، جتنا صبر کرو گے اتنی امداد رسانی اس کی جانب سے ہوتی رہے گی. ان اللہ
مع الصابرین، تو آپ نے دیکھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کیا بات وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ہاں تم نہیں سمجھتے ہو، واہ تمہارا واہ شعور واہ اتنا واہ نہیں ہے واہ، کہ شہید کے مرتبے کو سمجھ سکے، ہائے ہائے، تم شعور ہی نہیں رکھتے کہ شہید کی اللہ منزلت کو سمجھ سکو، بے شک، تم شعور ہی نہیں رکھتے ہو کہ تم جانو کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان درجہ شہادت پر جب فائز ہوئے، جن میں سے 6 شخص مہاجرین اور بھی ہوئے تھے، لیکن اس وقت جب تک کہ 14 مسلمان جنگ بدر میں جب شہید شہادت پر فائز ہوئے تو 6 شخص اس میں مہاجرین میں تھے جی اور 8 اس میں انصار میں سے تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، یہ جو انصار ساتھ میں تھے، اصحاب ساتھ میں تھے، وہ کہنے لگے ارے بھائی وہ فرض کرو یوسف مر گیا، وائلی مر گیا، احمد مر گیا، فلانا مر گیا۔ یہ جنگ بدر میں جب 14 آدمی شہید ہو چکے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جنگ بدر میں، اور انہیں اس طرز فکر سے منع کیا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اسے مت کہو وہ مر گیا، بلکہ کہو کہ وہ زندہ ہے۔ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو راہ خدا میں مر جائے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ارے وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ زندہ ہے۔ تو حکم اسلام کے ماتحت دنیا سے جانے والا انسان شہید ہوتا ہے، اور شہداء وہ ہیں کہ جن کا صرف نام اور ان کا کام زندہ یا باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک حقیقی برزخی زندگی بھی رکھتے ہیں، یعنی ایک برزخ میں بھی اللہ نے انہیں زندگی دی ہے، ایک ایسی زندگی ہے جس میں انہیں رزق اور روزی بھی ملتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس قسم کی زندگی کی خصوصیات جب ہم انشاءاللہ آئیں گے سورہ آل عمران پر، تو اس میں 168 آیت سے 170 آیت تک صرف اسی بات کا تذکرہ ہے کہ ان شہداء کی زندگی کیسی ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ راہ خدا میں لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا جانا، قتل ہو جانا، دشمن کا ہدف قرار پانا، جان، ناموس اور مال کے دفاع میں مومنین کا مارے جانا، کسی بھی جگہ پر ہو یا کسی بھی وقت میں ہو، وہ شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ، اب دیکھیں اتنے سارے راستے گنائے گئے، ہم تو ایک جملہ کہتے ہیں، ہم 24 گھنٹے محمد و آل محمد کی محبت پر زندگی گزارتے ہیں، اگر ہم مر بھی جائیں گے تو جیسے میدان شہید میدان میں جا کے کوئی شہید ہوا ہے، ویسے ہم گھر بیٹھے آل محمد کی محبت میں شہید ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک کہ من اللہ، مات علی بارک حب آل محمد مات شہیدا۔ اللهم اللهم صل صل علی على محمد محمد وآل محمد عجل فرج۔ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ جزاک سبحان اللہ یہ جزاک اللہ، اللہ، اس سلامت لیے رہیے۔ کہ اللہ، میدان جنگ میں جانے والا ہی شہید نہیں ہوتا ہے، پیغمبر نے ایک پیمانہ دے دیا ہے، پیغمبر نے ایک ترازو دی ہے، ایک لبرا دیا ہے، کہا ہے تم آل محمد سے محبت رکھتے رہو، اگر بستر پہ بھی مرو گے تو تمہیں شہادت کی موت ہوگی، سبحان اللہ گھر میں بھی مرو گے تو تمہیں شہادت کی موت ہوگی، ہائے یہ جزا ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے ہمیں جزا عطا فرمائی ہے کہ ہم گھر پہ رہ کر بھی شہادت کا درجہ حاصل کریں، اور اپنی محدود مادی نگاہوں کو خدا پر ایمان اور اس کے احکام کے ساتھ تکمیل اور تصحیح کرنا چاہیے، یعنی ہماری محدود اور مادی نگاہیں جو ہیں ہمیں اس پہ رک نہیں جانا چاہیے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے وہ والا آدمی مار گیا، وَلَا تَقُولُوا، قرآن نے فوراً منع کر دیا، تمہاری نگاہیں محدود ہیں، تمہیں نہیں معلوم بدر کس لیے لڑی جا رہی ہے، تمہیں نہیں معلوم خیبر کس لیے لڑی جا رہی ہے، تمہیں نہیں معلوم صفین کس لیے لڑی جائے گی، تمہیں نہیں معلوم نہروان کس لیے لڑی جائے گی، تمہیں نہیں معلوم کہ 11 ہجری 61 ہجری کا محرم کس لیے آئے گا، تمہیں نہیں معلوم 40 50 60 ہجری میں کیا ہوگا، تمہیں نہیں معلوم 95 ہجری میں کیا ہوگا،
تمہیں نہیں معلوم 114 ہجری میں کیا ہوگا؟ یہ صرف شہادتیں ہیں، شہادتیں جو راہ خدا میں دی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ کر مت کہو کہ مر گیا، نہیں، لا تقولو، شروع میں پابندی لگا دی، ہرگز ہرگز مت کہو اپنی مادی نگاہوں کے ذریعے سے، بلکہ مانوی نگاہوں سے دیکھو، ہماری نگاہوں سے دیکھو کہ ان کا مشن بڑا ہے، ان کا ہدف بڑا ہے، ان کا ہدف خدمت اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کا ہدف اللہ کی راہ۔ اور سخت مشکلات کے لیے اور نقصان کو پورا کرنے کے لیے مضبوط قسم کے عقیدوں کی بنیادیں چاہیے۔ ہم جب مشکلات میں آ جائیں، ہمارے نقصان اگر پورے ہونے ہوں تو ہمارے ارادے بہت محکم و مستحکم ہونے چاہیے، اسی کے بعد ہم ایک قوت کا اظہار کر سکیں گے۔ شہادت اس وقت اہمیت رکھتی ہے جب خدا کی راہ میں ہو۔ واہ واہ، بے شک، توجہ چاہ رہا ہوں، ہم اہل بیت کو بھی خدا کی راہ میں ہی چاہتے ہیں، چونکہ حکم پروردگار ہے چاہو۔ اگر وہ کسی اور کا حکم دیتا تو ہم اسے بھی چاہتے، لیکن اس نے حکم ہی محمد اور آل محمد کے لیے دیا۔ سبحان اللہ، ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کریں، یہ ہمارا نصیب ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم فی سبیل اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں تو شہید ہیں، تو جب ہم فی سبیل اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو جتنی بھی شہادت ہماری فی سبیل اللہ ہوگی، جو بھی کام ہمارے فی سبیل اللہ ہوں گے، وہ درجہ شہادت پر ہمیں پہنچائیں گے۔ اور ہمیں جہاد کرنا یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے، یقتلو فی سبیل اللہ، راہ خدا میں۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے بڑی کوئی بھی سبیل فی سبیل اللہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ سب سے بڑا فی سبیل اللہ جو کام ہے وہ راہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ سب سے بڑا فی سبیل اللہ کام اہل بیت کی خدمت انجام دینا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے خدمات انجام دیے ہیں۔ اور موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔ بے شک، تو یہ سوچے کہ مر جائیں تو روح مر جائے گی، ہرگز نہیں، موت کے بعد روح باقی رہے گی، جسم بکھر جائے، پارا پارا ہو جائے، لیکن خداوند عالم کہتا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ارے جب ظاہری طور سے قتل ہو گئے تو زندہ کیسے؟ یعنی روح ان کی زندہ ہے۔ جب وہ روح زندہ ہے تو واقعات کے بہت سے تجزیہ و تحلیل اور حقائق سے لا علمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں لا تشعرون اور لا تقولون پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر جگہ اپنا شعور نہیں دکھانا ہے، ہم شعور رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ مت سوچو کہ سورج کیسے پلٹ گیا، چاند کے ٹکڑے کیسے ہو گئے، ایک حسین اکیلے نے اتنے قتل کیسے کر دیے، کربلا میں اتنا بڑا مارکا کیسے ہو گیا، تسبیح کے دانوں نے فیصلہ کیسے کر دیا، تسبیح نے سنگریزے کیسے پڑھ دیے۔ ارے جن کا ہر قدم فی سبیل اللہ ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، چاہے کر سکتے ہیں۔ اب رہ گیا امتحانات کا مسئلہ، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ ہے تفسیر قرآن، جو 2 یا 3 آیتوں پہ منحصر اللہ نے بڑے پیغام دیے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس راہ خدا میں ہمیں جب عبادتیں کرنی ہے تو عبادتیں بھی اس اعتبار سے کرنی ہیں، صبر بھی اس اعتبار سے دکھانا ہے، اور ہمیں نمازیں بھی اس اعتبار سے پڑھنی ہے جو اللہ ہمیں حکم دیے ہوئے ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ نماز میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ نماز میں کمی کر سکتے ہیں۔ ہم لباس میں کمی نہیں کر سکتے تو نماز میں کیا کمی کریں گے؟ ہم لباس میں اضافہ نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص اپنا لباس دھوئے اور اسے یقین ہو جائے کہ لباس پاک ہو گیا ہے دھونے کے بعد، ان نے دھویا ہے اپنا لباس اور یقین ہو گیا کہ لباس میرا پاک ہو گیا، اور اس پاک لباس کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے، اور نماز کے بعد اسے پتا چلا کہ میرا لباس پاک نہیں ہوا تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ نماز صحیح ہے لطف پروردگار کی وجہ سے، یہ نماز صحیح ہے عنایات الہی کی وجہ سے، یہ نماز صحیح ہے اطاعت پروردگار کی وجہ سے۔
تو نے اب میرا کام کیا، تو نے احتیاط کی ہے بندے میرے، اے میرے بندے تو نے احتیاط کی، تو نے اپنا کپڑا پاک کیا، تجھے یقین ہو گیا، بس یہ تیرا پاک کرنا اور یہ تیرا یقین کرنا میرے لیے کافی ہے، اب اگر وہ نجس بھی تھا تو مجھے نماز کوئی بات قبول نہیں. ہے۔ واہ 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 لطف واہ ہے اس خدا کا، سبحان اللہ بڑا سبحان لطف اللہ ہے، سبحان تو اللہ. میرا ذکر کر تو صحیح، ہے میں تیرا ذکر کروں گا، تو ہے میرا ذکر کر تو صحیح، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اگر کوئی شخص، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص اپنے بدن یا لباس میں خون دیکھے اور اسے یقین ہو کہ یہ نجس خون میں سے نہیں ہے، مطلب اسے یقین ہو کہ مچھر کا خون ہے، تو مچھر کا خون نجس نہیں ہوتا، پاک ہے، مچھلی کا خون نجس نہیں ہوتا، پاک ہے، اسے یقین ہے کہ یہ خون ان خونوں میں سے ہے جو پاک خون ہوتا ہے، جیسے مچھر کا خون، مچھلی کا خون، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اسے پتا چلے کہ یہ اس خون میں سے ہے جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مطلب کسی جانور کے ذبح کرتے ہوئے خون ہے، کسی نجس جانور کا فرض کرو خون ہے، تو کہتے ہیں اس کی نماز بھی صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس شے کو مان کے پڑھی ہے جو میری نگاہ میں پاک تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شرعی مسئلہ ہے، آپ دیکھیں، اسے ماشاء خون لگا ہے، اسے یقین ہے کہ مچھر کا ہے یا ایسا خون ہے جو پاک ہوتا، بعد میں پتا چلا نہ مچھر کا تھا نہ وہ خون تھا جو پاک ہے، نماز پڑھ لی تب اس کی نماز صحیح ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، کیونکہ طیب و طاہر بنانا تو ہمارا کام ہے نا، ہم جسے چاہے طیب بنا دیں، بے شک بے شک چاہے طاہر بنا دیں، واہ واہ واہ. نجس بھی ہم نے بنایا ہے، طیب و طاہر بھی ہم نے بنایا ہے، ہم نے آئے تطہیر نازل کر کے ان کی عصمت و طہارت کا اعلان کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا، ہم نے دنس والی آیت کو نازل کر کے ان کی نجاست کا اعلان کیا ہے۔ واہ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے اشارتاً ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں کہی ہے، ہم نے آئے تطہیر نازل کی ہے تاکہ ان کی طہارتوں کا اعلان ہو جائے، ہم نے دنس کا ذکر کیا ہے، دنس یعنی نجاستوں کا، کثافتوں کا، تاکہ ان کی نجاستوں کا یقین ہو جائے۔ تو جب اللہ ہی طیب و طاہر کسی کو پیدا کر رہا ہے تو نجاستیں کوشش کیوں کر رہی ہیں کہ ان کا مقابلہ کریں، لیکن تم تو پیدائش ہی نجیسی پیدا ہوئے ہو۔ علیحدہ فرمائیے یہ ذات پر، اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اس کے بدن یا لباس میں جو خون ہے وہ ایسا نجس خون ہے جس کے ساتھ نماز صحیح ہے، مطلب اسے یقین ہو کہ زخم کا ہے یا پھوڑے کا خون ہے، جو کہ انسان کے بدن پہ جو پھوڑا ہو جاتا ہے یا زخم ہوتا ہے، اس سے اگر رس کے کوئی خون آتا ہے جو پیور خون نہیں ہوتا، اس میں مواد یا وہ شامل ہوتا ہے، تو وہ ہمارے یہاں پاک کہلاتا ہے۔ اگر اسے یقین ہے کہ یہ زخم کا، ابھی تک مچھر کا یا مچھلی یا ان چیزوں کو خون کی بات کی، اب خود انسان کے خون کی، جو انسان کا خون نجس ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اسے یقین ہو کہ زخم کا خون ہے یا پھوڑے کا خون ہے، لیکن نماز کے بعد اسے پتا چلے کہ یہ ایسا خون ہے جس کے ساتھ نماز باطل ہے، تو بھی اس کی نماز صحیح ہے، تو بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ میں نے ان چاروں مسئلوں سے ایک نتیجہ نکالا، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم میرے سامنے خلوص دل سے جھک جا، قبول کر، میری بارگاہ میں سبحان رب العظیم و بحمدہ کہہ دے، میری بارگاہ میں سبحان رب الاعلی و بحمدہ کہہ دے، تیری پاکیزگی اور ناپاکیزگی اب میرے سپرد ہے، تم میری راہ خدا میں آ جا، پھر تو میں تجھے طیب و طاہر اور زندہ بناؤں گا، اور تجھے اتنا طیب و طاہر بناؤں گا کہ جو خون نجس ہے انسان کے بدن کا، میں تیرے خون کو اتنا طیب و طاہر بنا دوں گا کہ اسی خون بھرے کپڑوں میں میری خدمت میں آ جا، اس لیے شہید کو غسل دینے کی ضرورت یا کفن پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ایک راہ خدا میں شہید کو، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک راہ خدا میں ایک شہید ہونے والے کو غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہے، تو جو راہ خدا کو بچا رہا ہو اس کا خون کتنا طیب و طاہر ہوگا، اس کا خون کتنا پاکیزہ ہوگا، اس کا خون کتنا عظیم ہوگا۔ اگر یقین نہ آئے خون کی اہمیت کو تو آپ پوچھئے جناب مسلم ابن عقیل سے،
پوچھے یتیمان مسلم سے، یتیمان مسلم ہیں جب بڑے بھائی کا سر بدن سے قلم کر دیا گیا اور اس کے جنازے کو دریا میں پھینک دیا گیا تو چھوٹے بھائی ابراہیم نے اپنے بڑے بھائی کا سر لیا، اس کا خون اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا، یہ شہادت کا خون تھا، بوسے دینا شروع کر دیا۔ اتنے میں حارث ملعون اور آگے بڑھا، چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا، اور جب چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا، کیونکہ شہادت کی تاریخ ہے، شہادت کی شب ہے، دو جملے پڑھ کے آج اسے مجلس میں بدلنا چاہتا ہوں۔ آج کے درس کو جب چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا اور اس کے جنازے کو بھی دریا کے حوالے کیا، دونوں بھائیوں کی لاشیں آپس میں گلے مل کر جانے لگی، گویا بھائی نے بھائی کو بغل گیر کیا، اور اس ملعون نے دونوں کو دونوں سروں کے تھیلی میں رکھ کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ میں تمام مصائب نہیں پڑھوں گا، بھائی ایک جملہ پڑھوں گا۔ مسلم کے 5 بچے تھے، 3 بچے رقیہ کے ساتھ کربلا میں تھے، 2 بچے مسلم کوفے میں لے کر کے آئے تھے۔ جو کوفے میں 2 بچوں کو لے کر کے آئے تھے، دونوں کی شہادت ہو گئی۔ رقیہ کے ساتھ جو 3 بچے تھے، دونوں بیٹوں کی شہادت کربلا میں حسین کے لیے ہو گئی۔ ایک بیٹی بچی تھی رقیہ کی، مسلم کی بیٹی ایک صرف بچی تھی۔ جب یہ کوفے میں 13 محرم کو قافلہ پہنچا ہے یا 12 محرم کو قافلہ پہنچا ہے اور کوفے کے دارالامارہ پہ مسلم کا سر لٹکے ہوئے دیکھا ہے، تو بیٹی نے دور سے بابا کا چہرہ پہچان لیا، آواز دی اماں یہ دیکھو میرے بابا کا چہرہ ہے۔ بس زوجہ مسلم نے ایک مرتبہ مسلم کی طرف دیکھا، قوم میرے والی وارث، مجھے معلوم ہے کہ تیری شہادت ہو چکی ہے، مجھے معلوم تو شہید ہو چکا ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دے کہ میرے ساتھ بھی تیرے 2 بیٹے تھے، تیرے ساتھ بھی میرے 2 بیٹے تھے، میں تو کربلا میں کھو کے آ رہی ہوں، تو بتا میرا محمد کیا ہوا، میرا ابراہیم کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے مسلم کے سر سے آواز آئی ہو، آنکھوں نے اشارہ کیا گیا ہو کہ محمد بھی شہید ہو گئے، ابراہیم بھی شہید ہو گئے، اور زوجہ مسلم نے چیخ مار کر بیٹی کو سینے سے لگایا ہو۔ میں کہوں گا اے زوجہ مسلم، آپ نے بیٹوں کی شہادت ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہائے ام لیلا، ہائے ام رباب، ہائے مادر قاسم، مارے گئے محمد و ابراہیم، اللہ ولعنت اللہ علی جزاک اللہ جزاک اللہ سیعلم الذین ظلموا جزاک اللہ قبلہ۔ خدایا جو بھی تو نے آج کا اجر عطا فرمایا ہے، وہ محترم جناب حسنین نقوی صاحب اور ان کی معزز فیملی کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اسحال فرما، ہم سے بارگاہ الہی میں یہ کلمات قبول فرما، بیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مومنین جو آج کی اس مجلس میں شریک ہیں، پروردگار ان میں جو مریض ہیں شفا عطا فرما، کہ جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جو التماس سے دعا رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ فاتحہ میری جانب سے بھی آپ سبھی حضرات جو ہے وہ محترم ہمارے حسنین نقوی صاحب اور معزز فیملی کے جو مرحومین ہیں اور ہم سبھی کے جو مرحومین ہیں پڑھ کر کے ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہم تقبل اللہ سلامت رکھے قبلہ۔ جزاکم اللہ ہم کو قرآن سے منسلک رکھنے کی توفیق عطا۔ ماشاء اللہ دل بھائی کے گھر بھی آپ نے مجلس میں شرکت فرمائی، اللہ رحمت اور برکت نازل فرمائے انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب بہت نیک ماشاءاللہ شخصیت ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اب غور کر رہا ہوں، ان کا مکان ہے، وہ مکان کی تصویر ہے جو میرے بیک گراؤنڈ میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ان کا مکان ہے۔ میں اللہ ان صداؤں کے ذریعے سے رحمت نازل فرمائے۔
اللہ آج اس دعاؤں میں مسکین یاد کے گھر میں فرمائیے گا خدا۔ تقریباً جی 30 سے زیادہ ادیبہ اور دانشور حضرات ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اور بڑے بڑے لوگ ہیں قوم کے جو اللہ جمع ماشاء ہوئے اللہ ہیں، ماشاء ماشاء اور اللہ اقبال ماشاء اور باقیات کی کتاب کی اجرا ہو رہی ہے تقی اللہ۔ بھائی کی، اچھا تو رسم وہ اجرائے کتاب کی اجرا کے لیے یہ سب جمع ہوئے ہیں ماشاء ان کے اللہ دولت قدے پہ۔ ماشاء اللہ ماشاء تو میں بھی حاضر ہوا تھا اس غرض سے کہ ان کو چھوڑ کے پھر میں واپس گھر جاؤں جو 35 منٹ دور اچھا ہے، تو بولے نہیں آپ نہیں جائیں گے، ہمارا سارا انتظام ہم کریں گے، آپ یہیں ٹھہریں۔ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ ابھی کچھ عشائیہ ہوا اس میں، بس یہ تھا، اس کے بعد ہوا تو بہرحال یہ میری خوش عشائیہ قسمتی کی ہے۔ عشاء میں ہمیں بھی یاد فرمائیے گا، عشائیہ، جزاک اردو اللہ عشائیہ، فاؤنڈیشن جزاک اللہ والوں کو یاد جزاک اللہ فرمائیے گا آپ جی سبھی کو جی، انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال تو اس سلسلے میں یہاں جی رہا سمجھیے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ اس پوڈیم سے بھی میں ماشاء حاضر ہو سکا۔ اللہ جزاک جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علیکم اللہ السلام۔ سلامت رکھے آپ سب حضرات، بہت بہت علیکم شکریہ آپ سب کے تشریف لانے کا، جزاک اللہ ذرا جزاک اللہ منور ہے۔ جزاک السلام اللہ علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ نوازش وبرکاتہ۔ بند کرنا ہے۔ جی میں کرتا ہوں۔ شب بخیر۔ اللہ